بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاضی کی ایک اور نوٹنکی چل رہی ہے۔ اگر قاضی نے تا حیات نااہلی ختم کرنے کے فیصلے پہ ایک باری پھر شیر کا نعرہ نہ لگایا اور اس کو فیصلے کا حصہ نہ بنایا تو میرا تو انصاف کے نظام سے اعتبار ہی اٹھ جائے گا۔ تا حیات قائد ڈکلیئر کرنا چاہیے نواز شریف کو۔ اس فیصلے میں تمام ججز جو ساتھ ہیں یا جتنے بھی ہیں وہ ڈکلیئر کریں کہ نواز شریف تا حیات قائد ہے، پاکستان کا تا حیات وزیر اعظم ہے، نواز شریف صادق اور امین ہے، اور ایک بار پھر شیر۔ یہ کنکلوژن ہونا چاہیے ان کے فیصلے کا، تاکہ قوم جو پہلے سے جانتی ہے کہ لنڈن پلان کے تحت نواز شریف کی نااہلی ختم کرنی ہے، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو کیس سنا جا رہا ہے۔ ناظرین، جو آرو سے کاغذات مسترد کروائے تھے وہ اب دھڑا دھڑ منظور ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اپیلیں بہت زیادہ ہیں، 1000 سے اوپر ہیں، تو ظاہر ہے کہ وقت لگے گا۔ کسی کو 4 تاریخ ملی، کسی کو 5 ملے گی، کسی کو 6 7، اور یہ چلتا رہے گا سلسلہ۔ اور ظاہر ہے کہ جب ڈیٹس ختم ہو جائیں گی، اگر الیکشن کے میں ایکسٹینڈ کر دیتا ہے تو علیحدہ بات ہے، لیکن ڈیٹس ختم ہو جائیں گی تو شاید کچھ لوگوں کو سماعت کا بھی موقع نہ ملے ود ان دا لمیٹڈ ٹائم جو ہے۔ لیکن پے در پے آپ دیکھیں گے کہ کاغذات منظور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ شیخ رشید کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں، وہ تو اپنی پارٹی والے ہیں۔ فردوس شمیم نقوی جو عمران خان کے پرانے ساتھی ہیں، ان کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں۔ میجر طاہر صادق اور ان کی بیٹی ایمان طاہر صادق، ان کے بھی کاغذات منظور ہو گئے ہیں۔ اسی طرح سے پے در پے کاغذات منظور ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھونڈے انداز میں یہ کام کیا گیا تھا پینک کریٹ کروانے کے لیے، یہ چاہتے ہیں کہ افراتفری ہو، یہ چاہتے ہیں کہ 9 مئی کی طرح عوام ایک بار پھر غصے سے باہر نکلے اور یہ دوبارہ سے لنڈن پلان کو تقویت دینے کے لیے پھر سے فالس فلیگ آپریشن کریں اور پھر سے تحریک انصاف کو ایک بینڈ آؤٹ فٹ قرار دے کر رگڑ ڈالیں۔ تو اب انہوں نے پینک موڈ میں ہو کے ہر امیدوار کو براہ راست گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے۔ سب کی لسٹیں پہنچ گئی ہیں، شبیر قریشی سے آغاز ہوا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح باری باری سب کو گرفتار کیا جائے گا اور پارٹی چھڑوائی جائے گی جن کے پاس ابھی بھی ٹکٹ ہو سکتا ہے یا ممکنہ طور پہ جو تگڑے امیدوار ہیں جو لڑ سکتے ہیں۔ اب یہ کیا جا رہا ہے، لیکن ایک آئینی قاضی بیٹھا ہوا ہے سپریم کورٹ میں اور اسے یہ سب کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ وہ تحریک انصاف کے وکلاء سے یہ کہتا پایا گیا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ سب آپ کے خلاف ہو گئے ہیں، یہ تاثر نہ دیں، جائیں آپ کے ٹریبونل میں بھی تو ابھی اپیلیں ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، یعنی جو کچھ گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے اس کی بات ہی نہ کرو، اس کا ذکر ہی نہ کرو۔ صرف پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک فیصلہ دیا، راوی کا چین، اس کی نیند اڑ گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ شب خون کیسے مارنے شروع کیے گئے ہیں؟ جسٹس ابراہیم خان ایکچولی سالانہ چھٹیوں پر ہیں۔ اب یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنا ہالیڈے چھوڑ کے ایک بیٹی کو انصاف دینے آئے اور واپس چھٹی پہ چلے گئے ہیں، اور یہ پیچھے سے شب خون مارا گیا جو بلے کا نشان دوبارہ سے کالعدم قرار دیا گیا فیصلہ، اور اب 9 مئی کو ڈویژن بینچ سنے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جسٹس ابراہیم خان اس میں کوئی کردار ادا نہیں کریں گے، یعنی باقیوں کو تو ظاہر مینج کیا جا سکتا ہے، ابھی تک ہمیں پتہ ہے کہ ہوئے بھی ہیں لوگ۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ جو تحریک انصاف کا بلے کے نشان کا کیس ہے، جو فیصلہ کالعدم ہوا ہے اس پہ اپیل ہو گئی ہے سپریم کورٹ میں اور اس کو نمبر لگ گیا ہے اصولی طور پہ، کیونکہ الیکشن کے دن ہے، کل یہ لگ جانی چاہیے ورنہ ویکینڈ آ گیا ہے۔ کل سن لیں اور کل ہی الیکشن کمیشن کو بھی بلا کے اور اس پر فیصلہ دے دیں، سٹے ہٹا دیں، یا کہیں جی کہ نہیں جی سٹے نہیں ہٹاتے، اتنے ثبوت ہیں کہ یہ بالکل درست فیصلہ ہے۔ یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ کیونکہ یہ ڈویژن بینچ میں لگا ہوا ہے ہم اس میں مزید کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتے، آپ جا کے ڈویژن بینچ سے فیصلہ لے لیں اور جو فیصلہ آئے گا وہ لے کر یہاں آ جائیں تو ہم پھر اس کو سن لیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تمام لوگ تقریباً یہ کہہ رہے ہیں کہ آخری فیصلہ بلے کے نشان کا سپریم کورٹ میں ہی ہوگا۔ ایک طرف نواز شریف کی تا حیات نااہلی ختم کرنے کے در پہ جو بندہ کہتا ہے جی لوگ معافی مانگ لیتے ہیں، لوگ بڑے نیک ہو جاتے ہیں، قرآن حفظ کر لیتے ہیں، بخشے جاتے ہیں، تو پھر کیوں وہ تا حیات الیکشن نہ لڑیں؟ اور ایک طرف ایک پوری جماعت کو الیکشن لڑنے سے روکا جا رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ قاضی یہاں کس طرح کی باتیں کرے گا۔ یہ دو مختلف نظریے ہیں کہ ایک پارٹی کو ان کرنا ہے، ایک کو آؤٹ کرنا ہے، اور قاضی صاحب ہو بہو لنڈن پلان کے تحت سارے کام کر رہے ہیں۔ یہ لنڈن پلان جو نواز شریف اور قاضی مل کے اب کر رہے ہیں، یہ پاکستان کی جو آلریڈی کھوکھلی جڑیں ہیں جو کی جا چکی ہیں سرٹن لوگوں کی طرف سے، طاقتور لوگوں کی طرف سے، یہ ان میں آخری کیل ثابت ہوں گی۔ آپ مجھے بتائیں کہ جس کو 90 سے 95% عوام ووٹ نہ دینا چاہتی ہو، کوئی اس کو اگر مسلط کر دے
ملک کا کیا بنے گا آپ بتائیں؟ کتنے ڈسارٹنڈ لوگ ہوں گے، کتنے ملک چھوڑ جائیں گے۔ اور جب ہم ملک چھوڑنے کی بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار چلے جائیں گے، مزدور پیشہ لوگ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ خاص طور پہ مغرب نے اب کتنا مشکل کر دیا ہے ویزا لینا؟ صرف ہائیلی سکلڈ، ہائیلی ایجوکیٹڈ اور ٹاپ کے پروفیشنلز کو ویزا مل رہا ہے۔ دیٹ مینس کہ بارنگ دی عرب کنٹریز، وہاں بھی اب سکلڈ ورکر ویزا ہو گیا ہے، بٹ بارنگ دی عرب کنٹریز جو بھی کسی اور ملک میں جا رہا ہے وہ ہائیلی سکلڈ اور ٹاپ کا پروفیشنل جا رہا ہے، ویل ایجوکیٹڈ بندہ جا رہا ہے۔ یہ پاکستان کا نقصان ہے، یہ برین ڈرین ہے جو پاکستان کو آگے بے ساکیوں پہ مجبور کر دے گا، کیونکہ ہمارے پاس انف لوگ ہی نہیں ہیں سکلز کے ساتھ جو یہاں پہ انڈسٹری لگ سکے، چل سکے اور ہم کوئی کمائی کر سکے۔ عمران خان الیکشن لڑیں گے یا نہیں، ٹریبونل میں یہ کیس بھی I'm sure 7 تاریخ کو سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں ایک کیس پینڈنگ ہے عمران خان کا، توشہ خانہ کیس کا فیصلہ معطل کرنے کی درخواست ہے۔ جب سینٹنس بھی معطل ہو گیا ہے تو فیصلہ بھی معطل ہو جائے، جب فیصلہ ہی نہیں ہوگا وہاں پہ تو کنوکشن بھی نہیں رہے گی، اور جب فیصلہ ہی نہیں رہے گا تو ممکنہ طور پہ عمران خان الیکشن لڑ سکیں گے۔ تو یہ بڑا اہم کیس ہے، اور دیکھنا ہے کہ وہ قاضی جو ایک شخص کی نااہلی ختم کرنے کے لیے الٹی سیدھی چھلانگیں لگا رہا ہے، وہ دوسرے شخص کو جس سے وہ بدلہ لینا چاہتا ہے نااہل رکھنے کے لیے کس طرح کی چھلانگیں لگاتا ہے۔ یہ سب کچھ اگلے چند دنوں میں ہوتا ہوا ہم سب دیکھیں گے۔ قاضی جس طرح نواز شریف کو چھوڑنا چاہ رہا ہے، اس کے باوجود یہ نواز شریف سے نااہلی کا داغ نہیں ہٹا سکے گا۔ قاضی یہ تسلیم کرے گا اپنے فیصلے میں کہ نواز شریف نے بے ایمانی کی، ہاں اس کی سزا تا حیات نااہلی نہیں ہونی چاہیے تھی، بلکہ 5 سال ہونی چاہیے تھی۔ یعنی نواز شریف پہ یہ داغ ہمیشہ رہے گا کہ وہ خائن ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ بے ایمان ہے۔ یہ داغ اس سے قاضی بھی شاید نہ ہٹا سکے، حالانکہ نواز شریف کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس کو صادق اور امین ڈکلیئر کروایا جائے اپنے فیصلے میں۔ نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح کیجولی کسی کو معصوم ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، کسی کو کیا اس طرح اسے بھی کسی طرح سے صادق اور امین ڈکلیئر کیا جائے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ نواز شریف اپنا پاناما کیس کا فیصلہ تو چیلنج نہیں کر رہے، نہ وہ ہو سکتا ہے، نہ وہ ریوزٹ ہو رہا ہے۔ یا تو وہ فیصلہ ریوزٹ ہو جائے تو پھر تو بات ہو سکتی ہے۔ کوئی پتہ نہیں ہے کہ قاضی صاحب اس پورے فیصلے کو اڑا دیں اس کیس کو سنتے ہوئے کہ سپریم کورٹ کو اختیار ہی نہیں ہے کسی کو 62-63 کے تحت نائل کرنے کا۔ ہو سکتا ہے وہ یہ کہہ دیں کہ جب تک نچلی عدالت سے کسی کو سزا نہ ہو، سپریم کورٹ یہ جو ریسٹرکشن رکھتی ہی نہیں ہے کہ وہ فیصلہ دے سکے۔ یہ آ سکتا ہے، اور ساتھ لکھا جا سکتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ بادی النظر میں نواز شریف صادق اور امین ہے۔ یہ خواہش ہے لاڈلے کی، دیکھتے ہیں قاضی پوری کرتا ہے یا نہیں۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔